بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم محنت کے شاعر کا تعارف اور پہلے شعر کی تشریح کریں گے۔ نظم محنت جو ہے اس کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہیں۔ اقبال اردو شاعری کی پہچان ہے۔ علامہ اقبال کی قومی خدمات بے مثال ہیں۔ بچوں کے لیے ان کی نظمیں ہر دور میں نہ صرف مقبول رہیں بلکہ بچوں کی اصلاح اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ یعنی اقبال جو ہیں وہ اردو شاعری میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی قومی خدمات بھی بے مثال ہیں اور بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ تو ان کی جو نظمیں ہیں وہ اس میں ایک خاص پیغام ہے، خاص رہنمائی کی گئی ہے بچوں کی۔ تو یہ کلام بھی جو نظم ہے اس میں بھی آپ نے بچوں کو محنت کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق، حکیم الامت اور مفکر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ نظم محنت میں جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی جو انسان محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دوست کا درجہ دیا ہے۔ تو محنت سے جو ہے وہ انسان کچھ بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتا ہے صرف محنت سے۔ تو پہلے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا۔ یعنی شاعر جو ہیں وہ بچوں کو ایک خاص پیغام دے رہے ہیں اس پہلے شعر میں کہ جو زیادہ عزت وہی کماتا ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے۔ دنیا میں اسی کو خاص مقام ملتا ہے جو محنت سے ہر چیز اپنے حاصل کرتا ہے، اسی کو خاص مقام ملتا ہے اور اسی کو جو محنت زیادہ کرے گا وہ اللہ کا دوست کہلائے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تم دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کچھ پانا ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ محنت سے ہی ممکن ہے۔ اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا۔ یعنی شاعر جو ہے وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے تو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ محنت کے بغیر جو ہے وہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بیکار جب رہو گے، کوئی کام نہیں کرو گے تو یہ نہ صرف جو ہے وہ ایک بڑی رسوائی ہے۔ بیکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے اور وہ کچھ بھی اپنی زندگی میں جو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی بیکار لوگ ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جو محنت کرے گا اسی کو خاص مقام اور پسند کیا جائے گا، اللہ کے قریب بھی ہوگا وہ اور دنیا میں بھی اس کو خاص مقام حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے شعر اور نظم کے شاعر کا تعارف آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔